اصل میں ایشو علامہ صاحب یہ آ رہا ہے نا کہ جو آپ کی باقی باتیں ہوتی ہیں نا اس میں تو تمام مکاتب فکری نا آپ کی گفتگو کو بڑے شوق سے سنتے ہیں چاہے اختلاف کریں. اب آپ نے نوٹ کیا ہوگا بڑے بڑے مستند علماء بھی آپ کے ساتھ گفتگو کرنا شروع کر چکے ہیں نا, دیکھ بھی رہے ہیں لوگ. لیکن یہ جو آپ کا موقف ہے نا یہ بالکل ہی شاذ اور پوری عمر سے متصادم موقف ہے, اور یہ ایک شخص جب سنتا ہے وہ ہکا پکا رہ جاتا ہے. اور شیعہ اس پہ زیادہ غصہ کیے ہوئے ہیں کیونکہ شیعہ کہتے ہیں جی کہ یہ تو نعوذ باللہ کس طرح سے یہ بات مانی جا سکتی ہے, بلکہ اہل سنت تو اس بات کو مانتے ہی نہیں. لیکن شیعہ کہتے ہیں جی یہ تو اہل بیت کرام علیہ السلام جو ہیں وارث قرآن تو ان کو بنا کے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, تو نعوذ باللہ ان پر کتنا بڑا بہتان لگا دیا جائے کہ جی انہوں نے کیا ہی نہیں. اور جب یہ بات کی جاتی ہے کہ جی امام مہدی علیہ السلام لے آئیں گے قیامت سے پہلے, تو وہ کہتے ہیں جی جو ابھی تک تو 1400 سال گزرے ہیں, اللہ جانے آگے بھی مزید 14000 سال گزر جائیں, ہمیں کیا علم ہے. تو اتنے لوگوں پہ نعوذ باللہ کہ اللہ پاک کی ذات ظلم نعوذ باللہ فرما سکتی ہے, یہ کس دلیل کے تحت ہے؟ دیکھیں ابھی قرآن مجید دیکھیں, دین جو ہمارے پاس ہے وہ ناقص پہنچی ہے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. دیکھیں صرف قرآن وحی تو نہیں ہے نا, حدیث بھی وحی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث جو ابھی ہمارے پاس ہیں, یعنی میں جماعت مخالفین کی بات کروں, یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے, ان کے کتنے احادیث ہیں مکے کے زمانے سے؟ بہت کم. اکثر قرآن مکے میں نازل ہوئے, آپ کو پتہ ہے زیادہ قرآن مکے میں نازل ہوئی, کم قرآن مدینے میں نازل ہوئی. تو اس زمانے میں قرآن احادیث کتنے ہیں مکے کے؟ بہت ہی کم, بہت ہی کم. وہاں کے ان کے حالات زندگی بہت, روایات بہت کم ہیں. جو سیرے کی جو روایات ہیں وہ تو احادیث کی بات کر رہا ہوں نا, جو احادیث قولیہ فعلیہ, سیرے کی روایات تو سب ضعیف ہیں اور وہ بھی بہت کم ہیں. اس کے بعد جب مدینے آئے ہیں ان کے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبے دیتے تھے, بیان کرتے تھے, ارشاد کرتے تھے, کتنے ہم تک پہنچے ہیں آپ اپنی کتابوں میں جا کے دیکھیں, بہت کم پہنچے ہیں. تو یہ اللہ کا نہیں ہے کہ اللہ نے ظلم کیا, یہ مسلمانوں نے خود ظلم کیا اپنے آپ پر. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ماحول میں بھیجا جہاں پہ کوئی ویڈیو نہیں تھا. اس زمانے میں اگر ہوتا ویڈیو تو ان کا سب کچھ ریکارڈ کرنا چاہیے تھا, ہر لمحہ ان کا ریکارڈ کرنا چاہیے تھا آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے. ویڈیو بھی نہیں تھا, اکثر لوگ ان پڑھ تھے, کوئی لکھنا جانتا بھی, کسی کو پرواہ بھی نہیں تھا کہ لکھ دیں, اور اللہ کو پتہ ہے اس ماحول میں. تو اللہ نے کیا اہتمام کیا ہے کہ یہ جو ان کی جو ہدایت ہے باقی نسلوں تک پہنچ جائے. اللہ نے تو آپ دیکھیں نا, ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں ان کے مذہب میں ان کو تو کوئی اہتمام نہیں کیا. صحابہ ہیں انہوں نے سیکھ لیا بھائی, پھر وہ کچھ صحابہ بھول بھی جاتے ہیں, پھر صحابہ مر جاتے ہیں, ان کے بعد تابعین ہیں وہ بھی بھول جاتے ہیں, وہ جھوٹ بھی بول سکتے ہیں. تابعی میں مدلس بھی ہو سکتا ہے, تابعی غلط بات بھی, جھوٹا بھی ہو سکتا ہے. انہوں نے بھی نہیں لکھا, آگے جا کر کئی 100 سال کے بعد لکھنا شروع ہو گیا. تو اس عرصے میں کیا ہو گیا, احادیث ضائع ہو گئی, سنت خطبے ضائع ہو گئے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ضائع ہو گئی, اور اس میں جھوٹی باتیں, ضعیف باتیں مکس ہو گئی. تو ابھی ہمارے پاس کے جو ہے نا, آپ اگر اللہ کی بات کرتے ہیں نا تو اللہ کا آپ فریقین کے درمیان اگر مقابلہ کیا آپ کے مذہب کے مطابق, اللہ کا ظلم تو بہت واضح ہے کہ اللہ کو پتہ ہے کہ آپ اس حبیب کو بھیج رہے ہیں ایک ایسے قوم میں کہ 100 سال کے بعد یہ باتیں تو لازمی باتیں پیدا ہونی نہیں ہونی, کہ شریعت میں بدعتیں داخل ہوں گی, جھوٹی احادیث گڑی جائیں گی. تو بعد میں آنے والے لوگ کیسے اس کا تمیز کریں گے؟ تب وہ اختلافات تو پیدا ہوں گے. تو اس کے لیے اللہ نے کیا طریقے کا, کچھ بھی نہیں بنایا, کچھ بھی نہیں کیا اللہ نے, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح قرآن مجید, قرآن حمید, آپ کے مذہب کے مطابق اللہ نے کوئی اہتمام کیا ہی نہیں, بس رسول چلے گئے دنیا, نہ وصیت کچھ بھی نہیں, نہ قرآن جمع کیا, نہ قرآن جمع کرنے کی وصیت کی, بس چلے گئے, ختم بات, دنیا سے چلے گئے. تو اس اللہ کی وحدانیت پر, اللہ کی عدالت پر, اللہ کی رحمانیت پر تو تان تو ہے, ہمارے مذہب کے مطابق نہیں. اس ماحول میں, جس ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے, اکثر لوگ ان پڑھ, لکھنا پڑھنا نہیں جانتے, اور یہ لوگ, ان میں سے بہت سارے لوگ تھے جو پیسے دے کر وہ مسلمان ہوئے تھے. بھائی مؤلفت قلوب تھے, وہ تلوار کے سر قلم ہو جاتی, وہ تلوار کے زور سے مسلمان ہوئے تھے. ایسا نہیں تھا کہ سب لوگ خوشی خوشی مسلمان ہوئے. بہت سارے لوگ ہیں صرف نام کے مسلمان تھے, وہ صحیح مسلمان نہیں تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. ان پہ اعتماد کرنا کہ دین یہ بچائیں گے, یہ اعتماد ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ جتنا علم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے, علم ما کان و ما یکون, سب سنت ان کے پاس, اللہ کی جامع قانون, یعنی ابھی ہم ہر چیز جو بشر کر لیتا ہے اس کے لیے اللہ کی جانب سے ہدایت, قانون, یہ اللہ کی جانب سے ہے, دین میں ناقص تو نہیں ہو سکتی. تو وہ اس کے احکام تو طے, وہ کہاں چلے گئے, وہ کہاں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حفاظت کا کیا ہے, اس کے متعلق آپ کا عرض کروں, اس کا کوئی طریقہ کار ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک ایسا شخص ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ ان کے علم کا حامل ہو, کہ وہ
جس طرح پیغمبر معصوم ہے وہ بھی معصوم ہے، جس طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب علم ہے، وہ ان کو منتقل کریں اپنے بات، تاکہ یہ سب ضائع نہ ہو۔ تو یہ جو اللہ کی ظلم کی بات کر رہے ہیں وہ تو آپ کے مذہب میں بلا شک بلا ریب ثابت ہے، بلا شک بلا ریب ثابت، اور اس میں لیکن اس کا جماعت ہمارے جو بھائی ہیں وہ جواب نہیں دے سکتے، مسلمان بھائی علماء جواب نہیں دے سکتے، اسرار احمد و طاہر قادری یہ لوگ جواب نہیں دے سکتے اس اشکال کا۔ ہمارے مذہب کے مطابق اللہ تعالیٰ کے بعد اس کے موجود ہیں۔ اچھا، اب قرآن، اب امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کو کیوں ظاہر نہیں کرتے؟ جب مسلمان پلٹیں گے حق کی طرف وہ ظاہر کریں گے، جب مسلمان حق کی طرف توبہ کریں گے کہ ہم جو جس راہ پہ گئے تھے وہ بات غلط ہے، اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ جو ہوا وہ غلط ہے، ہم اہل بیت علیہ السلام کی وراثت کو مانتے ہیں، اگر اتنے مخلص لوگ دنیا میں پیدا ہوں کہ اس سے تو وہ ظاہر کریں گے، اس سے کچھ بھی ضائع نہیں ہوا، سب کچھ محفوظ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جتنا آدم سے لے کر خاتم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنا علم نازل سب کے سب محفوظ ہے، وہ سب ظاہر ہوگا، ایسا وقت آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی، ٹھیک ہے نا؟ اگر ہم اس بات کو بھول جائیں، چھوڑ دیں کہ ایسا محفوظ نہیں ہے، تو پھر وہی آپ ہمارے جو پیارے مسلمان بھائی اہل سنت کہلاتے ہیں انہی کی بات ہے کہ دین ناقص ہی ناقص ہے، پھر تو اور کوئی نبی بھی نہیں آئے گا نا۔ پر وہی ہے، کم مولویوں بس دین کا حامل کون ہے؟ مولوی صاحبان ہیں، وہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں، ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے، اور باقی علم ضائع ہو چکا ہے، ہدایت ضائع ہو چکا ہے، ہدایت وہی ہے مکس ملاوٹی ہدایت جو ہمارے پاس ہے، کچھ احادیث ہے اس میں کچھ صحیح ہے، باقی پتہ نہیں چلتا کون سا صحیح ہے کوئی غلط۔ اوکے علی الحسن بھائی، بس سر ایک بات کرتا ہوں فائنل، ہمارا سر جن شیعہ حضرات سے نا رابطہ رہتا ہے مختلف واٹس ایپ گروپس وغیرہ میں، موسٹلی آپ کے اسٹوڈنٹس ہی ہیں وہ انڈائریکٹلی، لیکن ایک بات پہ اعتراض کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی کہ اہل سنت پہ تو اعتراض وہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ کے یہاں نا اس پہ بھی بلکہ آپ روشنی ڈال دیجیے گا ذرا پریکٹیکلی کہ ان کا پہلے تو یہ بتا دیں یہ دعویٰ درست ہے یا نہیں۔ وہ جو شیعہ حضرات ہیں نا جن سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اہل سنت کے پاس تفسیر میں ائمہ اہل بیت کرام علیہ السلام سے اقوال بالکل زیرو کے برابر ہیں، اور ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں، بلکہ وہ تو یہاں تک دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس 90% 99% تک تمام قرآن کی تفاسیر ائمہ اہل بیت سے موجود ہیں۔ اچھا، یہ ان کا دعویٰ مجھے نہیں پتا سچا کہ جھوٹا ہے، اہل سنت کا تو ایسا دعویٰ ہی نہیں ہے کہ اہل بیت سے لیا ہے، بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جی صحابہ کرام سے بھی لیا تو ڈائریکٹلی تو ہم نے تو بلکہ اوپر جا کے ڈائریکٹ آپ وسلم سے لے لیا ہے۔ اچھا، اب آپ یہ موقف اپناتے ہیں جی کہ دین ہی نعوذ باللہ ناقص ہو گیا، تو وہ حضرات یہ کہتے ہیں جی کہ ہمارا ایسا کوئی موقف نہیں ہے، بلکہ ہماری پہچان ہی یہی ہے، شیعہ حضرات جن سے ہمارا رابطہ ہے وہ کہتے ہیں جی ہمارا موقف یہ ہے کہ اہل سنت نے اہل بیت سے نہیں لیا، یہ روایات نہیں، یہ کیا ہمارے جو روایات محفوظ ہیں، امام مہدی علیہ السلام تشریف ضرور لائیں گے، لیکن قرآن بھی ہمارے پاس آج محفوظ موجود ہے، اور تمام تفسیری روایات بھی ہمارے پاس ائمہ اہل بیت 11 سے موجود ہیں، اور اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا تو مسئلہ یہ ہے ہی نہیں، ہم پہ یہ جھوٹا الزام ہے، ہم نے بھی کون سا کسی صحابی کی جرت ہے کہ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ کسی صحابی نے یا تو یہ کہو کہ جو میں تفسیر بتا رہا ہوں یہ میرا حکم مانو، وہ کہتے ہیں جی صحابہ بھی کہتے ہیں رسول پاک نے یہ کہا تو ہم نے بھی اہل بیت سے لے لیا۔ اب دونوں پہ آپ روشنی ڈال دیں کہ دونوں کی باتوں میں کیا سچائی ہے کیا جھوٹ ہے۔ دیکھیں یہ کہ ہمارے بھائی جو اہل سنت کہلاتے ہیں کہ یہ لوگ اہل بیت علیہ السلام کی اتباع نہیں کر رہے تو واضح ہے، ہمارے جو بھائی اہل سنت ہیں ابو حنیفہ فقہ میں وہ یا ابو حنیفہ کی اتباع کرتے ہیں، 4 امام ہیں، ان کا فقہ اہل بیت علیہ السلام سے ماخوذ نہیں ہے، یہ تو واضح ہے، ان کے اپنے پاس جو احادیث کا سلسلہ ہے ابو حنیفہ صاحب تھے یا شافعی مالکی، یہ لوگ احمد بن حنبل کا تو فقہ نہیں ہے، اس کو ایسے ہی فقہ کہتے ہیں، اس کے کوئی فقہ نہیں ہے، یہ لوگ ان کا جو اپنا احادیث تھے ان کا جو اپنے اجتہاد کا طریقہ کار تھا اس پہ عمل کرتے تھے، اور انہوں نے اہل بیت علیہ السلام سے یہ فقہ ان کے پاس ہے نا، یہ کہتے ہیں کہ یہ میری سنت بھائی بات ہوئی نا، سمجھ وہ کہتے ہیں جو ہمارے پاس حدیث ہے نا، بلکہ مودودی صاحب نے بھی یہ لکھا ہے، یہ سوال مودودی صاحب سے ہوا تھا، انہوں نے کہا جی ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث لکھتے ہیں یا صحابیوں کی حدیث، صحابے کی باتوں کو حدیث کہتے ہیں، انہوں نے کہا جی ہم بھی کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تو ہم اگر نیچے نہیں آ رہے بلکہ ہم تو اوپر ڈائریکٹ جا رہے ہیں۔ صحیح بات آپ یہ سنیوں کی بات ہے، تو اہل بیت علیہ السلام کی فقہ میں تو اتباع نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا۔ اب جو احادیث کی بات ہے تو آپ کی کتب میں ادھر ادھر ملتا ہے کہ مثلا آپ کے محدثین نے اہل بیت علیہ السلام سے کچھ احادیث اخذ کی ہیں، لیکن اتنے زیادہ نہیں ہیں، وہ کم ہی ہیں، یا راوی کی حیثیت سے، حالانکہ ان کو ثقہ راوی مانتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، لیکن ان سے روایات کم ہیں آپ کی کتب میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کی ہوں۔ اس کے مقابلے میں سفیان ثوری مثلا زہری یا فرض کریں حسن بصری، ان کی روایت بہت زیادہ ہیں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے مقابلے میں، تو ایک راوی کی حیثیت سے وہ کہتے ہیں جو بھی کرے اوپر جا کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہا ہے نا، تو ہمارے پہ یہ الزام کیوں لگاتے ہیں کیا بھائی؟ نہیں، عرض یہ ہے کہ راوی کی حیثیت سے اہل بیت علیہ السلام سے روایت کم لی ہے نا، کہ ان کے چین سے لے لیں، ان کے اسانید سے لے لیں، ہاں وہ کم ہے آپ کے پاس،
اور یہ ہمارا کوئی عمدہ اعتراض نہیں ہے، یہ ہمارا کوئی اصلی اعتراض نہیں ہے. ہمارا اصلی اعتراض یہ ہے کہ آپ ائمہ طاہرین علیہ السلام کو کیوں وسیع نہیں مانتے. ہم نہیں کہتے کیوں ان سے حدیث اخذ نہیں کیا، یہ میرا اعتراض نہیں. یہ بعض شیعہ مولوی اعتراض کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اس روایت کیوں نہیں لی. یہ کوئی اتنی کوئی سخت اعتراض نہیں ہے بھائی. اصلی اعتراض یہ ہے کہ آپ ان کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی اتباع کرو تو ان کی اتباع کیوں نہیں کرتے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کو معصوم کیوں نہیں مانتے؟ ان کو خلیفہ کیوں نہیں مانتے؟ دوسرے لوگوں کی اتباع کرتے ہو. تو بات یہ ہے. اچھا عرض یہ ہے اب جہاں تک شیعوں کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس ہر آیا کا حدیث موجود ہے، یہ پرانے زمانے میں تھا. ایک زمانہ تھا کہ شیعوں کے علماء کا رجحان حدیث کی طرف تھا، حدیث پڑھتے تھے، حدیث لکھتے تھے، حدیث نقل کرتے تھے، اور حدیث کے علاوہ ان کا یعنی شیعوں میں کوئی علم تھا ہی نہیں. اور اس زمانے میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی کتاب تفسیر تھی جو بہت ہی مفصل پورے قرآن کی تفسیر تھی. لیکن وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شیعہ علماء نے حدیث کی طرف پشت کر لیا اور یہ رائے اور اجتہاد کی طرف چلے گئے، اور انہوں نے جماعت مخالفین کے جو علوم ہیں ان کو منطق ہے، اصول فقہ ہے، فقہ مصطلح ہے، علم اجتہاد ہے، اس پہ لگ گئے. تو یہ کئی سو سال سے شیعہ علماء نے پشت کر لیا اپنے احادیث کی طرف. تو اس وجہ سے احادیث کے کتبوں کے استنساخ نہیں ہوئے، احادیث کے کتب کے نسخے نہیں بنے، اور آہستہ آہستہ احادیث کے کتب ضائع ہو گئے، فرسودہ ہو گئے. مثلا ہمارے ایک بہت بڑے مجتہد ہیں شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنے زمانے میں ان کا ایک رسالہ ہے اجتہاد و تقلید میں، وہ کہتے ہیں ابھی ہمارے زمانے میں کسی بھی شیعہ عالم کے پاس جائیں اس کے پاس کتب اربعہ آپ کو نہیں ملے گا. کتب اربعہ کسی عالم کے پاس نہیں ہے. کہتے ہیں کہ عرب کے وہ جبل عامل لبنان کے تحت عرب میں جتنے شیعہ علماء ہیں وہ صرف اور صرف کیا پڑھتے ہیں؟ شرائع الاسلام پڑھتے ہیں. شرائع الاسلام پڑھتے ہیں، اسی پہ ان کا گزارا ہوتا ہے. شرائع الاسلام ایک فقہ کی کتاب ہے. اور عجم میں جو علماء ہیں وہ سب کے سب لگے ہوئے کس پہ؟ منطق میں، فلسفے میں اور تصوف میں، اس علوم میں. حدیث کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے. تو یہ کئی سو سالوں تک یہ سلسلہ جاری رہا. اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ ہمارے حدیث کا بہت بڑا خزانہ ضائع ہو گیا. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی مصیبت، اجتہاد کی مصیبت کہ علماء نے پشت کیا. یہ ایک دوسرے کے اقوال، ایک دوسرے کے آراء ابھی تک جو سلسلہ جاری ہے. اور اسی پہ تو مثلا شیخ صدوق رحمہ اللہ کی مشہور کتاب تھی مدینۃ العلم، جو ان موجودہ کتب سے بہت وسیع تر تھی. ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے میں ان کے اصحاب نے ہزاروں کی تعداد میں کتابیں لکھی، سب ضائع ہو گئی. تو یہ شیعہ علماء اس کا الزام لگاتے ہیں کہ ہمارے کتاب خانے کو جلایا گیا. نہیں، کتاب خانے کو اگر جلایا گیا تو سب کتابوں کو تو نہیں جلایا. آپ کے اتنے کتابیں تھے جو کئی سو سال بعد تک کتاب خانے جلانے کے بعد، شیخ طوسی کا جب کتاب خانہ جلا بغداد میں، اس کے سینکڑوں سال بعد کتابیں موجود تھیں، وہ کتابیں کہاں گئی؟ تو اس کا وجہ یہی ہے کہ شیعہ علماء نے اپنے حدیث کی خدمت نہیں کی، بلکہ حدیث کی خیانت کی ہمارے علماء نے. تو اب اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اب ہمارے پاس ہر آیت کا تفسیر نہیں ہے. پرانے زمانے میں تھا، اب نہیں ہے. اب بہت سارے آیات کی تفسیر ہے ائمہ علیہ السلام سے، اور بہت سارے آیات کی تفاسیر ہمارے پاس نہیں. اوکے سر. تو یہ جو تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام کا آپ نے ذکر فرمایا ہے، یہ جعلی کتاب ہے یا واقعی امام حسن عسکری علیہ السلام نے خود لکھی ہے؟ واقعی کتاب ہے، بہت ہی بہترین کتاب ہے. یہ پرانے زمانے میں یہ بہت ہاں یہ پرانے زمانے میں پورے قرآن کی کتاب تو صرف سورہ حمد اور سورہ بقرہ کے کچھ حصہ بچ گیا. اب تو 500-600 صفحے بچ گئے، باقی ضائع ہو گئے. پہلے تو زمانے میں تو پورے قرآن کا کئی مفصل 20-30 مجلدات پہ مشتمل تھیں. اب زمانے کے ظلم سے وہ ضائع ہو گیا، باقی کچھ بچ گیا. اور بہت ہی قیمتی، یعنی اتنا نورانی کتاب، اتنا قیمتی کتاب، اس کے میں مطالب دیکھیں جو حجج ہیں، بینات ہیں، انسان کا عقل حیران رہ جاتا ہے. امام حسن عسکری علیہ السلام کی جو تفسیر ہے. نہیں ابھی سر یہ ابھی بندہ نہیں پڑھ سکتا کہ پڑھنی ہو تو پڑھ سکتے ہیں آپ. میں نے عرض کیا نا، سورہ بقرہ کے کچھ اجزاء تک باقی ہے، 500-600 صفحے، باقی اس کا ضائع ہو چکا ہے، نہیں ہے کسی. تو اس کی اردو ٹرانسلیشن وغیرہ ہوئی ہے کوئی؟ نہیں معلوم، آپ سرچ کریں آن لائن مل جائے گا. ہوا ہوگا، مجھے نہیں معلوم، ہوا ہوگا. اچھا جی سر. اوکے میرے بھائی، سوالات ختم ہے آپ کے؟ اوکے جناب، تھینک یو سر. خدا آپ کو جزائے خیر دے، عزت دے. تھینک یو میرے بھائی.